اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها سہلها وجبلها وبرها وبحرها حیہم ومیتہم وعنا وعن والدینا من الصلوات والتحیات زنۃ عرش اللہ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں اللہ رب العزت سے یہ دعا طلب فرماتے ہیں کہ پروردگار دنیا کے تمام مؤمنین اور مؤمنات کو، مخصوصاً وطن کے مؤمنین اور مؤمنات اور بالاخص علی چینل کے ناظرین اور ناظرات کو دنیا کی ہر خوشی عنایت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے دور رکھے۔ ہم سب کو خداوند عالم در اہل بیت اور بارگاہ خدا سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، کائنات کی تمام مشکلات کا حل امام کا وجود جو ہے، الحمدللہ امام کا ظہور تمام مشکلات کا حل ہے۔ امام کا جلد ظہور فرمائے اور امام کے ظہور سے کائنات میں عدل اور امان کا پرچم سرفراز فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ اپنے ٹی وی سکرینز پر مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس علی چینل کے ویکلی اور ہفتہ وار مذہبی پروگرام کا الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں توفیق دی آپ کی خدمت میں حاضر رہیں، عنوان جو ہم نے آج کے پروگرام کے لیے انتخاب کیا ہے، اچھے صفات کا فائدہ، نیک صفات کا فائدہ۔ اس عنوان کو انتخاب کرنے کی وجہ ایک روایت ہے جو ہماری نظروں سے گزری۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ تک اس روایت کا ترجمہ پہنچا دیں اور جو بھی مختصر وضاحت اس روایت کے حوالے سے عرض کر سکتے ہیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں جن کا احسان عالم اسلام پر، خصوصاً مذہب شیعہ پر ہے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک شخصیت شیخ صدوق، اور ایک شخصیت شیخ کلینی۔ یہ بہت ہی بڑی ہستیاں ہیں، بہت ہی بڑے جو ہے علماء گزرے ہیں ہمارے، جن کے علمی خدمتوں کے نتیجے میں آج مذہب اہل بیت دنیا میں جو ہے طاقتور بن کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام خصال، اس کتاب کے مؤلف شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282، جلد 1 صفحہ 282 ایک روایت نقل کی ہے، جس روایت کا عنوان آپ نے یوں بیان کیا: خمس خصال یحبها اللہ ورسولہ، 5 ایسی صفات
جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان 5 خصلتوں سے۔ تو یہاں پر ہم نے جو اچھے اور نیک کا اضافہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جن صفات کو چاہے، نبی جن صفات کو پسند کریں، 100% یقیناً وہ اچھے ہی صفات ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، اور اللہ جمیل پسند ہے، اللہ خالق حسن ہے اور حسن پسند ہے، نبی معصوم ہیں اور نبی ہمیشہ نیکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ جو 5 خصلتیں، 5 صفات ہیں، انشاءاللہ اس پر آج ہم مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ان 5 خصلتوں کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جس روایت کو نقل کیا ہے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، باقر العلوم علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک واقعے کے ضمن میں یہ روایت ہے، یعنی یہ روایت ایک سٹوری اور واقعے کی شکل میں ہے، اسی میں یہ 5 خصلتوں کا ذکر موجود ہے۔ روایت جس امام سے ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے 5ویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ آپ نے رسول کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا، جس واقعے کو امام نے یوں آغاز فرمایا کہ نبی کے زمانے میں کچھ ایسے مجرموں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ایسے خطا کاروں کو، ایسے گناہ گاروں کو، ایسے معصیت کاروں کو، جن کے جرم کی سزا، جن کے گناہ کی سزا، جن کے معصیت کی سزا موت تھی، سزائے موت۔ آج بھی دنیا میں یہ چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے معمولی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ بڑی سزا دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کا جرم اتنا جو ہے خطرناک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عدالت اس انسان کو موت کی سزا سناتی ہے۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے، نبی کے دور میں بھی یہ تھا، ہر حکومت میں رہا ہے، نبی کی رسالت میں بھی یہ تھا۔ تو نبی کی رسالت جو الہی قانون پر چل رہی تھی، جو خدا کے قانون پر، جو صحیح قانون پر چل رہی تھی، کچھ لوگوں کا جرم ایسا تھا جس کے نتیجے میں ان کو موت کی سزا دی جانی تھی۔ تعداد میں کچھ لوگوں کو لایا گیا، روایت میں کتنے لوگ تھے نہیں بتایا گیا ہے، ہم صرف فرض کریں گے، سمجھیں 8 لوگوں کو نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا، مجرموں کو، جنہیں موت کی سزا ہونی تھی۔ نبی کی خدمت میں جب وہ پہنچے ہیں 8 لوگ، تو نبی نے اپنے معصوم نگاہ کو ان کے چہروں پر دوڑایا۔ نبی نے نظر کیا کہ یہ جو 8 لوگ ہیں جنہیں موت کی سزا ہونی ہے ابھی، تو ان 8 لوگوں کے چہروں پر نگاہ کرنے کے بعد آپ نے ایک فرمان جاری فرمایا، ایک حکم جاری فرمایا، ایک آرڈر جاری کیا۔ نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی، مخصوص ایک آدمی کی طرف اشارہ فرما کر اس کو یہیں رہنے دو، باقی 7 کو لے جا کر موت کی سزا، جو مستحق ہو گئے ہیں یہ موت کی سزا کے، انہیں موت کی سزا دے دی جائے۔ جب 7 لوگ الگ ہو گئے، ایک الگ ہو گیا، ان 7 لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو یہ جو تنہا آدمی رہ گیا تھا، اکیلا آدمی رہ گیا تھا، اس نے فوراً نبی سے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ،
ہم آٹوں کا جرم ایک ہی جرم میں ہم سب ملوث ہیں، ایک ہی وقت میں ہم سب نے جرم انجام دیا ہے، گناہ ہم نے کیا ہے، ہم ایک ہی وقت گرفتار ہوئے ہیں. تو آپ جب سزا سنا رہے ہیں تو سات کو الگ اور مجھے الگ کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ اگر سزا دینی ہے، اس لیے کہ جرم ایک، وقت ایک، اور وقت گرفتاری بھی ایک ہے، گرفتار ہونے کا وقت بھی ایک ہے، تو سزا یا تو سب کو ایک ہونی چاہیے، سب کو لے جائیں، یا اگر کچھ الگ فیصلہ لینا ہے تو سب کے بارے میں یہ الگ فیصلہ ہونا چاہیے. آپ نے سات کو موت کی سزا جاری کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور مجھے آپ نے جو الگ کر لیا ہے، اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ اللہ کا ایک پیغام ہے. اس سے پہلے کہ تم لوگ میرے پاس آؤ، اللہ نے اپنے فرشتہ وحی جناب جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجا، ایک پیغام لے کر آئے. آنے کے بعد جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ یا نبی اللہ، ابھی کچھ دیر میں کچھ مجرم جو موت کی سزا کے مستحق ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں لائے جائیں گے. ان 8 مجرموں میں سے ایک کو آپ موت کی سزا سے معاف کر دیں. آپ اس کو موت کی سزا سے، اس لیے کہ آپ رسول ہیں، آپ کو یہ اختیار ہے، آپ اس کو موت کی سزا سے بری کر دیں. کہیں کہ تم ابھی زندہ رہ سکتے ہو، تمہیں ابھی موت کی سزا نہیں دی جائے گی. ان 7 لوگوں کو آپ جو جرم ان کی سزا ہے، جرم کی سزا، اس سزا کو آپ لاگو کر دیں. نبی خدا نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس ایک آدمی کو جو مخصوص شکل و صورت کا آپ مجھے بتا رہے ہیں، اس کو موت کی سزا نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اے نبی، اس انسان کی زندگی میں 5 ایسی اچھی صفات ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور آپ بھی پسند کرتے ہیں. تو جس انسان کی زندگی میں یہ 5 صفت ہوں، جن صفتوں کو اللہ چاہ رہا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں، تو اللہ اس کو ان اچھے صفات کی وجہ سے سزا سے معاف کر رہا ہے. تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں. جب نبی نے اس آدمی کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ 5 صفات کیا ہیں جو میرے اندر ہیں اور اللہ ان کو پسند کر رہا ہے، آپ ان کو پسند کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں. میرے اندر ہیں، میں خود نہیں جانتا، میرے اندر ہیں، میں خود ان سے واقف نہیں ہوں. وہ کیا چیز ہے جو میرے اندر ہے لیکن میرا اللہ چاہ رہا ہے، جبکہ میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا. اس کے باوجود بھی میرے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جن صفات کو میرا اللہ اور آپ پسند کر رہے ہیں، اللہ پسند کر رہا ہے، آپ پسند کر رہے ہیں. وہ 5 صفات کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات کو اس آدمی کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. تو ناظرین محترم، مؤمنین اور مؤمنات، دیکھیں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے محبوب خدا ہونے کے لیے خاص عقیدہ، خاص دین، خاص مذہب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی اللہ کے پسند کا دین رکھتے ہوئے اچھے صفات کو اپنائے تو نور علی نور،
بہت ہی بہتر رہے گا۔ اگر کوئی اللہ کے دین اسلام پر عمل کر رہا ہو، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کا ماننے والا ہوتے ہوئے ایک ایسی صفت اپنا لے جس صفت کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ دین کو مان رہا ہے تو اس کو ہم درگزر کر جائیں گے ان برے صفات سے۔ نہیں، بری صفت مسلمان کے اندر ہی کیوں نہ ہو بری ہے، جب تک کہ توبہ نہ کرے، جب تک کہ اسے استغفار نہ کرے، جب تک کہ اس کو ترک نہ کر دے۔ اچھی صفت ایک غیر دین خدا، اسلام پر عمل کرنے والے، غیر اسلام ماننے والے کے درمیان اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں اچھی ہیں، اس کو اس کے حد کا، اس کے اعتبار کا دنیاوی اجر ملے گا۔ اس کی ایک الگ بحث ہے کہ جو دین، اللہ کے دین کے علاوہ دوسرے دین کو مانتے ہوئے اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، ان اچھے اعمال کی جزا اور اجر ان کو ایک الگ الگ شکلوں میں خدا اسی دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ ان کے نیک صفت کی برابری ہو جائے۔ اس کے بعد جب اللہ کے پاس آئیں تو ان کے جو غلط عقیدے کے وجہ سے جو ان کو سزا ملنی ہے وہ سزا مل جائے۔ اللہ عادل ہے، ہر اچھے کام کا ثواب دے گا، ہر برے کام کی سزا دے گا۔ تو یہ دین اسلام کا، نبی کی نبوت کا، خدا کی وحدانیت کا ماننے والا آدمی نہیں تھا، لیکن 5 صفتیں اس کی زندگی میں تھیں جن صفات کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی اور معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ نبی نے اس آدمی کو بتائے۔ پہلی صفت نبی نے فرمایا کہ تیرے اندر الغیرۃ الشدیدۃ علی حرمک، پہلی صفت جو تیرے اندر ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں غیرت، تیرے اندر گھر کی خواتین کے بارے میں، محرم داروں کے بارے میں تیرے اندر ایک جو غیرت موجود ہے وہ غیرت خدا کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان اپنی محرم اور محارم کے حوالے سے غیرت رکھتا ہو، یہ وہ صفت ہے، چاہے غیر مسلمان، مشرک، یہودی، مسیحی ہی کیوں نہ ہو، وہ غیرت کی وجہ سے خدا اس کو پسند کرنے لگتا ہے اور دنیا کی کچھ نعمتیں حیات کی شکل میں، دولت کی شکل میں، نعمت کی شکل میں، منصب کی شکل میں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جیسے اس انسان کو اس ایک صفت اور اس کے علاوہ جو اور صفات ہیں ان کی وجہ سے خدا نے اس کی موت ٹال دی، اس کو حیات دے دی اللہ نے، اس کو زندگی دے دی اللہ نے، اور اعلان فرمایا کہ یہ میری طرف سے جو تجھے مہلت مل رہی ہے، تجھے حیات مل رہی ہے، اس لیے کہ تیرے اندر تیرے گھر کی خواتین کے حوالے سے غیرت موجود ہے۔ الحمدللہ یہ صفت اکثر ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ایسے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن حالات میں یہ مسئلہ تھوڑا پھیکا نظر آنے لگا ہے۔ غیرت کا مسئلہ بہت قدیم سے نماز جمعہ اور دیگر جگہوں پر علماء یہ بات کہہ رہے تھے، کہتے آ رہے ہیں کہ جو خواتین شادی کے مسئلے میں، شادی کی خوشی میں الحمدللہ ایک جائز طور پر جو اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، سنگھارتے ہیں، اب وہاں پر نامحرم مردوں کو ہم اوپر بھیج دیں، وہاں داخل کروا دیں تاکہ ہماری عورتوں کی تصویریں لیں، ہمارے عورتوں کی ویڈیوز بنائیں، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ امام جمعہ محترم مولانا
سید زاہد احمد صاحب نے اس جمعہ کو ایک مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا. ہم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو جمع کر کے میوزک لگا کر ڈانس کا کوئی ماحول بنا کر ان کے سامنے رکھ دیں، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ ہم اگر 4 سجدے کر دیں تو کیا جائز ہو جائے گا؟ ہم 2 دینی کام کر دیں تو جائز ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا بے غیرتی مسلمان کے اندر ہی کیوں نہ ہو مجھے پسند نہیں ہے، غیرت ایک کافر کے اندر ہی کیوں نہ ہو مجھے پسند ہے. غیرت عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، غیرت سے عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، عزتیں بچ جاتی ہیں. یہ مسئلہ تھوڑا سا قابل غور ہے. الحمدللہ آج بعض جگہوں پر خواتین کیمرہ جو ہے وہ تصویریں لینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، گرچہ تھوڑا سا جیسے ایک کوئی ہنرمند تصویر لیتا ویسی نہ لے، آ جائیں. دیکھیں یہ سب تصویریں وغیرہ جو ہم لیتے ہیں، خود بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے سوچیں جو کیسٹیں جو ویڈیو ہم نے بنائے کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد پھر اس کی رونق چلی جائے گی. 1-2 مرتبہ اس کو دیکھنے کے لیے ہم اتنے سارے بغیرتی کام سے جو ہے وہ ملوث ہو جائیں ان کاموں میں. بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بات الگ الگ طریقے سے نظر آ رہی ہے. خواتین کا مسئلہ، مردوں کا مسئلہ، مخصوصاً شادیوں کے حوالے سے خدا کی پناہ اللہ ہم سب کو ان بیکار کے کاموں میں فکر، دولت، طاقت خرچ کرنے کی جو ہم جو ہے میں گرفتار ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں آزادی عطا فرمائے. یہ جو کپڑے فلاں دن مخصوص کپڑے، اس کے بعد کے دن وہ کپڑے، اللہ اکبر. اب گھر میں اگر کوئی نادار یعنی جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ شادی کی مجلس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس مخصوص رنگ کے کپڑے جو پہنے جا رہے ہیں وہ نہ ہوں اور وہ اس وجہ سے شرکت نہ کر پائیں، یا کوئی خاتون بھولے سے یا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی الگ رنگ کا کپڑا پہن کر آ کر کسی پروگرام میں شرکت کر لے اور وہ شرمندہ ہو جائے، یہ کیا بے غیرتی نہیں ہے؟ یہ بے حیائی نہیں ہے؟ یہ کسی کی دل شکنی نہیں ہے؟ کن بیکار کے چیزوں میں ہم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں؟ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا کرنا ضروری ہے؟ کہ ہمارا سکون، ہمارا اطمینان، ہمارا چین ہمارے لیے اس کی فکر نہیں ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تجھے حیات دے رہا ہے، تجھے زندگی دے رہا ہے، تجھے مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ تیرے اندر گھر کی خواتین کے حوالے سے غیرت ہے. اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور انشاءاللہ کہ ہم بھی اس صفت کو اپنائیں تاکہ محبوب خدا اور محبوب نبی ہو جائیں ہم بھی. دوسری صفت نبی نے فرمایا والسخاء، تیری زندگی میں جو دوسری اچھی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تجھے یہ نعمت عطا کر رہا ہے کہ تو اور زندہ رہے، سخاوت ہے. تیرا دل کھلا ہوا ہے، تیرا ہاتھ کھلا ہوا ہے، جتنی تیری طاقت ہے، تیری استطاعت ہے، جتنا جن کے لیے جو کر سکتا ہے، اس میں تو کنجوسی نہیں کرتا، اس میں تو بخیلی نہیں کرتا، ہاتھ نہیں روکتا. تو تیرے اندر سخاوت ہے جس کی وجہ سے اللہ تجھے چاہ رہا ہے، اس صفت کو چاہ رہا ہے، اور میں بھی اس صفت کو تیرے اندر پسند کرتا ہوں. تیسری صفت وہ حسن الخلق، تیرا ادب اچھا ہے، تیرا کردار اچھا ہے، نرمی سے لوگوں سے بات کرتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کا
کی دل رنجی کے کام نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، تیرے اندر اچھے اخلاق ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، اچھے صفات میں غیرت بھی آ جائے گی، سخاوت بھی آ جائے گی، اس کے علاوہ جو اور دو صفات ذکر ہیں وہ بھی آ جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو الگ ذکر کر کے اللہ کے نبی کو جو پیغام دیا، اللہ نے بتایا کہ سارے نیک صفات ایک طرف، غیرت ایک طرف، ساری نیک عادتیں خصلتیں ایک طرف، سخاوت ایک طرف۔ اے بندے خدا، تیسری نیک صفت جو تیرے زندگی میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تجھے حیات دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، وہ ہے تیرے اندر اچھا اخلاق، نیک کردار، اچھا ادب۔ چوتھی صفت اور خصلت صدق اللسان، سچائی ہے تیرے اندر، تم جو بھی کہتے ہو سچ کہتے ہو، جھوٹ سے دور رہتے ہو، جھوٹ نہیں کہتے، سچائی تمہارے اندر ہے، تم صداقت سے پیش آتے ہو، تمہاری زبان سچی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں چاہ رہا ہے۔ پانچویں صفت والشجاعہ، تمہارے اندر شجاعت موجود ہے، بہادری موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں چاہ رہا ہے۔ دیکھیں آدمی کے اندر شجاعت جو ہوتی ہے نا، شجاعت کئی قسم سے انسان نظر ظاہر ہوتی ہے انسان کی شجاعت۔ اگر کوئی آدمی کسی جرم میں جو ہے گرفتار ہو جائے، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت بغیر کوئی وجہ بتائے، بغیر کوئی علت بتائے، بغیر کوئی جو ہے وہاں پر ریزن بتائے، اس کو کہیں کہ ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں، آدمی خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ معلوم ہے کہ میں معاف ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں مجرم ہوں، میں خطاکار ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اب یہاں آدمی کے اندر جو صحیح شجاعت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی قاضی سے پوچھے، جج سے پوچھے کہ جناب جو آپ مجھے معاف کر رہے ہیں جبکہ میں معاف ہونے کے قابل نہیں ہوں، وجہ کیا ہے؟ اپنا فائدہ دیکھ کر پتلی گلی سے نکل جانا شجاعت نہیں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور کا جو واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مولا چوری کا جرم اس کا ثابت ہو گیا، تو امام نے سزائے چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ امام نے تو دوسرے ہاتھ سے کٹی ہوئے ہاتھ کے جز اور اجزاء کو، حصے کو لے کر جا رہا تھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ کس نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور کس وجہ سے، کہا کہ چوری کے جرم میں سید الاوصیاء، دنیا کا عادل ترین حاکم علی ابن ابی طالب نے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ سننے والے نے کہا کہ بھائی تمہارا ہاتھ کاٹا ہے، تمہارے گلے میں پھول کا ہار نہیں ڈالا انہوں نے، تمہیں مٹھائی کھلا کے نہیں بھیجا، تمہارا ہاتھ کاٹا ہے، تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ کہا میں مجرم تھا، وہ عادل ہے۔ تو ایک عادل شخص نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے، میرے لیے فخر ہے۔ دیکھیں یہ شجاعت ہے۔ ورنہ اگر خدا نہ کرے ہمارے یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب انجمن کے فیصلے ہوتے ہیں، انجمن کے فیصلوں کے دوران کسی بھی انسان کو تھوڑا سا تیز بات کر دیتے ہیں، تو اس تیز بات کرنے کی وجہ سے انسان اپنے دل میں کینہ رکھ لیتا ہے، کدورت رکھ لیتا ہے، نفرت رکھ لیتا ہے۔ پھر ان کا چہرہ دیکھ کر آدمی جگہ جگہ پر ان کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی تم آئے ہو انجمن کے فیصلے میں، کسی جشن اور کسی نسبت اور نکاح میں نہیں بیٹھے ہیں آپ فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ فیصلہ جب جھگڑا ہوتا ہے اس وقت فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پر کبھی کسی کے سامنے گرم ہونا پڑتا ہے، کسی کے سامنے نرم ہونا پڑتا ہے، کبھی کچھ باتیں ایسی بتانی پڑتی ہیں تاکہ وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ان باتوں کو وہیں پر دفن کر کے جانا شجاعت ہے۔ ان کو دل میں رکھ کر جائے، چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، بزدل ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر، آپ کے اندر جو اس صفت کا حامل ہو جائے، واقعے کی
حد اور حدود کو سمجھنے کی جرأت ہمارے اندر نہیں ہے. گھر میں جائیں اور بتائیں کہ یہ فیصلہ ہوا، فلاں باتوں نے انہوں نے یہ کہا، یہ بزدلی ہے. یہ آدمی کے اندر جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ آدمی کے اندر شجاعت نہیں ہے. جیسے ہی رسول نے کہا تم معاف ہو، تمہیں سزائے موت سے معاف کیا جا رہا ہے، تو جرأت، شجاعت کتنی تھی اس انسان کے اندر. اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں، وجہ کیا ہے، آخر میں کیوں معاف کیا جا رہا ہوں. تو نبی نے علتیں بیان کی. لیکن یہ شجاعت ہے، یہ صحیح اور سچی بہادری ہے. تو 5 صفتیں ناظرین محترم، ناظرات گرامی، جب ایک غیر مسلمان کی زندگی میں یہ 5 صفتیں ہوں، غیرت، سخاوت، نیک اخلاق، سچائی اور صداقت، شجاعت، یہ 5 چیزیں جب غیر مسلمان کی زندگی میں ہوں، اللہ پسند کرتا ہے، نبی پسند کرتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا ماننے والا، ان 5 صفات کو اپنا لے. پہلے تو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی وجہ سے محبوب ہے، اب یہ صفات بھی آ جائیں تو پھر اس کے عظمت اور اس کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے. اگر سلمان بنے ہیں تو عقیدے کے ساتھ ان خصلتوں کی وجہ سے ہے. اگر بلال بنے ہیں، اگر وہ مقامات حاصل کیے ہیں جن کی آرزو اور امید کچھ فیصد ہم کو مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان حوالے سے فکر کرنا پڑے گا اور ان صفات کو اپنانا پڑے گا. دیکھیں ایک شجاعت تو اس کے اندر اس شخص کی ہمیں یہ نظر آئی کہ اس نے پوچھ لیا یا نبی اللہ کیوں آپ نے مجھے موت سے رہائی عطا کی؟ تو نبی نے اس کو وجہ بتائی. جیسے ہی اس انسان نے نبی کے ان نورانی جملات کو اس ماحول اور اس حالت میں سنا، اپنے ذہن میں تھوڑا سا غور کیا کہ یا نبی اللہ، جب اللہ میرے اندر موجود صفات جو نیک ہیں ان کو چاہتا ہے اور جبرائیل کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو خدا میرے اندر کی نیک صفات کو پسند کرتا ہے میں اس کو پسند نہ کروں. جو نبی اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے صفات، میری زندگی میں موجود صفات کو پسند کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، کیا میں ان سے محبت نہ کروں؟ وہیں پر اس نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا. جو آیا تھا اللہ کو نہ ماننے والا، اس کے اندر کی کچھ خوبیوں کو جب نبی نے بتایا، اللہ کا ماننے والا ہو گیا، نبی کا چاہنے والا ہو گیا. پھر نبی کے ساتھ ساتھ رہا، نبی کے ساتھ اسلام کی ترویج اور اسلام کی تبلیغ میں شریک رہا، اور اسی راہ میں جام شہادت نوش کیا. دیکھیں یہاں پر بھی قتل کیا گیا، اس سے پہلے جو مجرم بن کر آیا تھا وہاں پر بھی قتل ہونا تھا، لیکن وہ مرنا کیسا اور یہ کیسی شہادت، یہ عظیم درجہ کیسا. اس طرح کے واقعات، اس طرح کے ہدایتیں ہماری زندگی میں بہت آتی ہیں، لیکن ہم صرف ان کو سننے کی حد تک اکثر اوقات رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. ہم جمعہ کے حوالے سے یہ بات عرض کر چکے ہیں، علی چینل سے علماء، سرپرستان وطن، انجمن جعفریہ، دیگر ادارات جو محنتیں کر رہے ہیں،
ہر چیز بتا دینے سے، بول دینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ خود ہم عمل کرنے کا ارادہ نہ کریں۔ جو ہمارے درمیان مخصوصاً شادیوں کے حوالے سے، منگنیوں کے حوالے سے، جہیز وغیرہ کے حوالے سے جو بلائیں آئی ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ ان کو ختم کرنے اور نکالنے کی کوششیں نہیں کی گئی، لیکن کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں یہ ہمارے سے دور نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہم ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو نجات نہیں دے پا رہے ہیں؟ جمعہ کے خطبہ میں بتا دیا جائے تو واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھا کہا تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کہنے سے اگر عمل ہو جاتا، بات سدھر جاتی، تو بتائیں کہ کون سا ایسا وطن میں پیش آنے والا ایک جو ہے مسئلہ ہے جو ملت کے لیے تکلیف کی بات ہو اور جمعہ میں نہ بتایا گیا ہو۔ ہر چیز بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز سے روکا جائے، دوسری چیز سے روکا جائے، تیسری چیز۔ 4 سجدے اور 4 روزے رکھ کر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نیک آدمی نہ سمجھ لیں۔ ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا پڑے گا۔ ایک آخری پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے، یہ بھی روایت ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام سے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے پیغام پہنچایا کہ اے نبی، کل جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں اس طرح سے پیش آنا ہے۔ 5 چیزیں وہاں پر بتائیں، ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جو ہمارے موضوع سے جو بات جوڑتی ہے وہ بات عرض کریں۔ کہا کہ جب آپ جائیں گے تو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئے گی، آپ اس کو دفن کر دیں۔ چلیں جب ہم نے شروع کر دیا تو 5 چیز بتا دیں۔ کہا کہ وہ آپ کو جو پہلی چیز نظر آئے وہ پہلی چیز کو آپ کھا جائیں، جو دوسری چیز نظر آئے اس کو دفن کر دیں، جو تیسری چیز نظر آئے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، چوتھی چیز جو نظر آئے اس کو کچھ عطا کر دیں، 5ویں چیز جب نظر آئے تو وہاں سے بھاگ جائیں۔ اب ایک ایک چیز کیا تھی اس کو وقت زیادہ درکار ہے عرض کرنے کے لیے۔ جو تیسری چیز تھی کہ جو آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ جب گزار کر نبی انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اپنے پاس رکھیں، دیکھا کہ ایک پرندہ آ رہا ہے، ایک پرندہ آ کر آپ کے اطراف طواف کرنے لگا، تو آپ نے اس پرندے کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا تو پرندہ آ کر آپ کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تو آپ نے اس پرندے کی حفاظت کی، اس پرندے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حکم خدا تھا۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے اللہ کے نبی تو اللہ کا پیغام آیا کہ یہ جو پرندہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے اور جس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم اس عمل سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اچھی باتیں، نصیحتیں، ہدایتیں، جیسے پرندہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آیا، اسی طرح سے نصیحتیں اور ہدایتیں بھی خود بخود چل کر آپ تک آئیں گی۔ جس طرح سے آپ نے پرندے کو اپنے پاس رکھا اور اس کی حفاظت کی اور اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اسی طرح سے جو آ رہی نصیحتیں آپ تک پہنچتی ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگر اس بات پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر، خدا پسند، نبی پسند، ایسی زندگی جس کو خدا پسند کرے، جس کو نبی پسند کرے، انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو تیری مرضی کے مطابق، تیرے نبی کے مرضی کے مطابق، تیرے اوصیاء اور اولیاء کے مرضی کے مطابق، مخصوصاً امام زمانہ کو خوش کرتے ہوئے اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر